بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. ARYQ ٹی وی پہ ہر ہفتے اور اتوار کی رات 8 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. اس گفتگو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آئے، اور چونکہ سیرت کا حصہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے ازدواجی زندگی، آپ کی ذریت یعنی آپ کی اولاد، آپ کے ریلیشن شپ، آپ کے نواسے، یہ سارے کے سارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے وابستہ ہیں. اور اسی حوالے سے کہ کہاں کہاں ہمارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے، چونکہ قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پچھلے پروگرام میں زیر بحث تھیں اور بہت تفصیل سے ان پر گفتگو ہوئی، اور ان کے انتقال تک ہم پہنچ گئے تھے. سن 8 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے باپ تھے، بہت افسردہ تھے، اور ان مراحل سے گزارنے کا یا آپ کے علم میں لانے کا مقصد یہی کہ یہ بتایا جائے کہ اولاد کی محبت کے حوالے سے ایک باپ کا کردار نبی محترم کا کیا تھا، اولاد کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، بحیثیت داماد کیسے تھے، بحیثیت سسر کیسے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تدفین کے وقت ان کی آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور یہ بالکل انسانی فطری تقاضا ہے. میں چاہوں گا شجاع الدین شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ دیں، پھر آگے چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو پروگرام جو ہے وہ اس حوالے سے، یہ جو پروگرام ہے اس کا بھی کل ایک صاحب نے ایک جگہ تذکرہ کیا، اسی والی پروگرام کا جو پچھلا نشر ہوا تھا. اچھا، کہنے کہ صاحب آپ تو بڑی دور تک کھینچ کے، سیرت کا پروگرام اتنا لمبا تو نہیں ہوتا. یعنی کہ سیرت ہے، سیرت کا معاملہ تو ابھی اور طویل ہوگا، یہ ختم ہونے والی چیز تو ہے نہیں. بالکل. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پہلی اصولی بات یہ کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم کو محفوظ فرما دیا، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی محفوظ فرما دیا. جیسے قرآن امامت کرتا رہے گا تمام انسانیت کی قیامت تک، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات بھی امامت کرتی رہیں گی، اور زندگی کے ہر گوشے اور ہر احد کے ہر معاملے کے حوالے سے کامل رہنمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہمارے سامنے آتی رہے گی. اب جو سلسلہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کتنا معافی چاہتا ہوں قطع، یہ بھی کتنا معجزاتی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اسی قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جگہ جگہ پورے قرآن حکیم میں بکھری پڑی ہے. اور پھر یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ ساتھ تمہارے لیے بہترین نمونہ یہی ملے گا. تو نمونہ ہونے کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ نمونہ محفوظ ہونا چاہیے، قرآن نے خود ہی محفوظ کر دیا اسے، اور آل انکلوسیو بھی ہونا چاہیے، زندگی کے ہر گوشے کے اعتبار سے ہونا چاہیے. اور یہ جو اللہ کی توفیق سے سیریز ہماری جاری ہے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ کہاں ہماری زبان ہمارا مقام کہ ہم بیان کر سکے سیرت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ یہ سعادت ضرور ہے کہ ہمیں اس کو بیان کرنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع میسر آ رہا ہے. اچھا جی، پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اور ایک سے زائد پروگرام میں خاصی تفصیل آ چکی. چنانچہ ایک ہم مختصر ریکیپ یہ لیتے ہیں کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے شوہر وہ ایمان بھی لے آئے تھے، اور سن 7 ہجری کی یہ بات ہے، اور یوں کہیے کہ انہوں نے جا کر مکہ مکرمہ میں سب کی امانتیں واپس کر دیں، اور جب امانتیں لوٹا دیں پھر کہا بھئی کسی کی امانت تو میرے ذمے نہیں، کہا بالکل نہیں. پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کا اعلان فرما دیا. پھر تشریف لے آئے وہ مدینہ شریف، وہاں رہے ہیں. نکاح کا ذکر بھی ہوا کہ پچھلے ہی مہر پر ان کے نکاح کا معاملہ ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مشہور رائے کے مطابق. پھر 8 ہجری کا دور ہے جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی
طبیعت کی ناسازی کا معاملہ ہوا، اور وہ جب مکہ مکرمہ سے چلی تھیں اور راستے میں لوگوں نے گھیر لیا تھا، جی گھیر لیا گیا تھا، اور ایک ان کو ضرب لگی تھی جس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا، اس کی شدت اور اس کی تکلیف کو انہوں نے برسوں محسوس کیا، اور بہرحال اس بات پر وہ معاملہ منتج ہوا کہ بہرحال ان کا پھر انتقال ہوا ہے۔ جب یہ انتقال ہوا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کو محسوس بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میری سب سے پیاری بیٹی کہ جس کو میری وجہ سے بہت ساری تکالیف جھیلنا پڑیں۔ کیا مطلب؟ میری وجہ سے مراد جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایمان بھی لے آئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، تمامی بیٹیاں جو ہیں وہ اس تکلیف میں شریک رہی ہیں، اور دو کا ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ ابو لہب کے دو بیٹوں نے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کو جن کا نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی کا معاملہ نہ ہوا، طلاق بھی دے دی تھی۔ حضرت زینب کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اپنے سسرال میں ہی رہیں، اور جہاں ابو العاص موجود رہے، بڑے اچھے شوہر تھے، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ایک تکالیف کا معاملہ ان کو جھیلنا پڑا، پھر جب وہ مکہ مکرمہ سے چل رہی تھیں اس وقت جو تکلیف کا جھیلنا پڑا، یہ سارا تنازع ذہن میں رہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح اپنی صاحبزادی کی تحسین بھی فرمائی ہے۔ اس کے بعد ان کے غسل کا ذکر ہوا تھا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان خواتین نے غسل دیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں بھی اترے ان کو دفنانے کے لیے، اور یہ ذکر بھی ہوا تھا ایک صاحبزادے اور ایک صاحبزادی کو چھوڑ گئی تھی پیچھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور خاص طور پر ان کی جو صاحبزادی تھی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بعد کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں بھی آئی ہیں۔ یہ ہے بڑا قیمتی بیان، یہ بات بہت کم لوگوں کو اور پتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح تھا۔ بے شک جب حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں، تو اس کے بعد جو ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے نکاح کیا گیا۔ حضرت علی جو ہیں ان کا یہ دوسرا نکاح تھا۔ تو اس حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جن کا 8 ہجری میں انتقال ہوا۔ دوسری صاحبزادی جو ہیں وہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں احتراماً جو ہے حضور کا نام نہیں لیتا ہوں، رسول اللہ اور حضور اور حضور ختمی مرتبت کہتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ اتنا معتبر نام جو ہے وہ لیا جائے۔ بہرحال تو حضور بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا تذکرہ جو ہے ہم آج کریں۔ یہ انہی صاحبزادیوں میں شامل ہیں، دوسری صاحبزادی ہیں جنہیں ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہوا تھا اور طلاق دلوا دی گئی جی تھی۔ بالکل۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری صاحبزادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک مشہور تاریخی روایت کے مطابق اعلان نبوت سے 7 برس پہلے کم و بیش ان کی ولادت کا معاملہ ہے، اور یقیناً بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ۔ یہ بات تو معروف ہے کہ حضرت ابراہیم جو کہ بی بی ماریہ قبطیہ سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سوا تمام اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو ایک بات تو تاریخی طور پر یہ ثابت شدہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اعلان نبوت سے، یہ اظہار نبوت سے کم و بیش 7 برس پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی کم عمر میں نکاح طے ہو گیا تھا، نکاح ہو گیا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا، جن میں حضرت رقیہ بھی شامل ہیں، اور عتبہ جو بیٹا تھا ابو لہب کا، اس سے نکاح ہو گیا تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ البتہ جب اعلان نبوت فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اظہار نبوت ہوا، تو ابو لہب دشمن بن گیا معاذ اللہ، اور اس نے دشمنی کی انتہا کر ڈالی، اور نبی مکرم علیہ صلاۃ والسلام کی 2 بیٹیاں جو ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ان دونوں کو بیٹوں پر زور ڈال کر طلاق دلوا دیں۔ یہ غم اللہ کے پیغمبر نے بھی سہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت رقیہ پر بھی بیتی ہے یہ بات۔ تو یہ بالکل اولین دور کی بات ہے کہ جب یہ غم ان کو سہنا پڑا ہے، یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ طلاق ہو گئی تھی دونوں صاحبزادیوں کو، لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، بالکل رخصتی نہیں ہوئی تھی، بالکل صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی کا معاملہ نہیں ہوا تھا، بالکل۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ تکلیف اٹھائی۔ پھر چند دن بعد جو ہے
وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ جی، اور حضرت عثمان ماشاءاللہ اولین ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے متمول گھرانے کے بھی تھے، اور ایک بڑے شریف النفس اور با حیا اور با کردار انسان بھی تھے۔ اور جب لفظ حیا آ گئی تو مشہور بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اپنے صحابہ کی مختلف شانیں بیان کرتے ہوئے کہ ان میں رحمت میں سب سے بڑھ کر ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حکم کے معاملے میں سب سے بڑھ کر غیرت رکھنے والے سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیا کا اہتمام کرنے میں سب سے بڑھ کر عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فیصلے کی قوت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعے کے خطبات میں بھی ہم سنتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واسقهم حیان عثمان واقضاهم علی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات۔ تو اپنے صحابہ کرام کی مختلف شانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، زمین و آسمان بھی حیا کرتے ہیں، اور کسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، تو بعد میں بھی ذکر آ جائے گا لیکن لگے ہاتھوں ابھی بات آئیے تو میں عرض کر دوں کہ چلتے چلتے یہ بات معاف کیجیے گا، عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کی نکاح میں دے دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی بار ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنی زندگی کا ایک بڑا حساس ترین فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی رسکی تجربہ ہے۔ بالکل، اس میں بڑے خدشات ہوتے ہیں، اندیشے ہوا کرتے ہیں، اور جہاں اعتماد کا عالم یہ ہو کہ اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، تو سیدنا عثمان پر اللہ کے نبی کا اعتماد کس قدر ہوگا، اس کا اندازہ اس جملے سے، اس مبارک ارشاد سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک بہت ہی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور خوشحالی ہمارے ہاں بھی ہوئی، ہم بھی کہتے ہیں فلاں صاحب بڑے خوشحال ہیں، بڑے صاحب ثروت ہیں، بڑا پیسہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بھی جو ہے بڑا معروف خاندان تھا، اور یہ خود بھی صاحب ثروت تھے، بہت مالی اعتبار سے مستحکم تھے، لیکن یہ مالی اعتبار سے مستحکم ہونا ذرا دوسری نوعیت کا تھا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ایمان لانے کے بعد، اس مال کو بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اس لیے جو سخاوت کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ضرب المثل بن چکے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی۔ سخاوت سے مراد یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور خرچ کرنے والے نہیں، بے دریغ خرچ کرنے والے، اور اس کی بہت سی مثالیں میں نے کہا کہ ضرب المثل بن چکی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اس حوالے سے نہیں کیا تھا کہ وہ بہت صاحب ثروت تھے، بلکہ جو خصوصیات ابھی شجاع صاحب نے بیان کی کہ وہ باحیا تھے، اور ایک ایسے شریف النفس انسان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں ایک روایت کے مطابق تو میں سب کا نکاح جو ہے ایک کے بعد ایک کر کے عثمان کے۔ آپ نے جو جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ بڑا قیمتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور الیبریٹ کیا جائے، اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کی جائے۔ ہمارے جو معیارات ہیں کسی کے ہاں رشتہ طے کرنے کے اعتبار سے اکثر و بیشتر مال ہوا کرتا ہے، مال ہے، خاندان کا اونچا ہونا، مالدار عہدہ کا بڑا ہونا، عہدہ بڑا ہونا، انکم کا زیادہ ہونا، اینڈ سو آن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا کہ رشتہ طے کیا جاتا ہے 4 باتوں کے حوالے سے، یا 4 میں کسی ایک بات کو دیکھ کر۔ خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، مال کو دیکھا جاتا ہے، اور کردار کو، سیرت کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سیرت و کردار کو، تقوی کو ترجیح دیا کرو۔ اچھا فرمایا آپ نے بالکل کہ یہاں کوئی مالدار تو تھے، مالدار گھرانے سے تھے، اس لیے وضاحت کے لوگ یہ نہ سمجھے نا کہ صاحب چونکہ وہ بہت صاحب ثروت تھے اس لیے حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی صاحبزادی کا نکاح جو حضرت علی سے کیا، حضرت علی مالی اعتبار سے درویش آدمی تھے، وہ تو ہم کلام کریں گے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح کا ذکر آئے گا، اور نکاح کس طرح ہوا تھا، کس شان کے ساتھ ہوا تھا، کتنا خرچہ ہوا تھا، کیا کیفیت تھی، سیدنا علی سامان کا انتظام انہوں نے کیسے کیا تھا، وہ تو کلام کریں گے تفصیل سے جب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان آئے گا۔ تو بہت اچھا اشارہ آپ نے فرما دیا کہ ہاں وہ ایک اچھا، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ،
مال کی فراوانی ہو تو بگاڑ کا امکان بڑھ جاتا ہے. قرآن حکیم میں، بلکہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کہ سورہ زخرف کا مطالعہ کریں، ہمارے ایک اور پروگرام جو چلتا ہے بصیرت القرآن، سورۃ الزخرف، زخرف کا ترجمہ ہی سونے کا ہے، گولڈ، یہی کہ آرائش دینا کسی چیز کو. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو. اچھا ناظرین، ہم جنرل بات کر رہے ہیں، اب مال کا ذکر تھوڑا سا آگے اس تعلق معاف سے. کیجیے گا. قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کفر پہ آ جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے ہم ان ساروں کے گھروں کو، سب لوگوں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے. ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کے تخت چاندی کے، سونے کے بنا دیتے. لیکن اللہ کہتے ہیں سارے گمراہی پر آ جاتے. چنانچہ عرض ہی کر رہا ہوں اصولی طور پر کہ جب فراوانی ہو تو بگاڑ کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اور یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کیا مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ سیدنا عثمان ایک طرف مالدار گھرانے کے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، تو دوسری طرف سخاوت کی انتہا پر ہیں. انتہا پر. اور جس کی انتہا غزوہ تبوک، سینکڑوں اونٹ لدے ہوئے پیش کر دیے اور پیش کر دیے اور پیش کر دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب معاف. اندازہ کیجئے، سب معاف. اور یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب قبر کو دیکھتے تو اس قدر زار و قطار روتے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں عثمان، جنت کا بیان بھی ذکر ہوتا ہے، کبھی آخرت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، یہ کیفیت نہیں ہوتی، قبر کو دیکھ کر کیوں ہوتی؟ فرماتے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سن رکھا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پہلا مرحلہ ہے. جو ادھر کامیاب ہوگا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، جو ادھر ناکام ہوگا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا. یہ ان کے خوف خدا کا عالم ہے. اور حیا کا عالم تو میں نرس کر دی، بلکہ مشہور واقعہ بھی سنائی دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک کچھ کھلی ہوئی تھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ اسی طرح آرام فرماتے رہے، نہیں ٹیک لگائے رکھا آپ نے. پھر سیدنا عمر فاروق تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے اسی طرح اہتمام کیا. جب سید عثمان تشریف لائے تو آپ نے پنڈلی کو بھی چھپا لیا اور آپ نے ٹیک تھوڑی سی چھوڑ دی. عثمان آ گئے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں. کہا ہاں، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، زمین و آسمان بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ اہتمام کروں اس بات کا. اب آپ ٹریبیوٹ دیکھیے، بات کیا بنی. مال کی فراوانی تو ہے مگر خوف خدا بھی ہے، زار و قطار قبر کو دیکھ کے رونا بھی ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا معاملہ بھی ہے، اور حیا کا اہتمام بھی. ورنہ اللہ اپنے زمان میں رکھے یہ مال کا فتنہ، مال جہاں آ جائے وہاں سے تو پھر سب چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں نا. اخلاق رخصت ہوتا ہے، سب سے پہلے اخلاق رخصت ہوتا ہے، علم بردباری رخصت ہوتی ہے، عجز و انکساری رخصت ہوتی ہے، حیا رخصت ہوتی ہے، اور شرافت، سبھی کچھ تو چلا جاتا ہے ایک مال آنے سے. اسی لیے مال کو جو ہے فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ مال جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے. جی، بشرط یہ کہ اس کا استعمال جو ہے وہ غلط کیا جائے، ورنہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے. قرآن میں 2 مرتبہ ہے، اور حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال. ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے. ہاں، فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں. اگر حلال پر کماؤ، جائز میں خرچ کرو، اجر پاؤ گے. حرام سے کما رہو، ناجائز میں خرچ کر رہو، گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو بہرحال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرافت کا ذکر، ان کی حیا کا ذکر بار بار نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا. تو کیونکہ ایک ذکر آ گیا کہ ایک خوشحال گھرانے کے تھے، تو اچھا ہوا کہ ہم نے وضاحت اس کی کر دی، اور ہمیں بھی سیکھنے کو بہت کچھ اس سے ملتا ہے. البتہ ان کی وہ حیا کا پہلو، کردار کا پہلو، وہ تھا بالاتر معاملہ، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا. ناظرین، یہ نکاح ہوا اور اس کے بعد جو ہے ظاہر نئے حضرت عثمان جو ہے ایمان لائے تھے. یہ سختیوں کا زمانہ تھا. مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے زندگی جو ہے وہ چاروں طرف سے تنگ کر رکھی تھی، جینے نہیں دیتے تھے. پہلے جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں کہ جو ہیں ابو لہب کے صاحبزادے سے جو ہے ان کا نکاح ہوا تھا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طلاق دلوا دی گئی. اسی دوران جو ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایمان لے آئے اور ان کا نکاح ان سے ہو گیا. نکاح کے بعد حالات سازگار تو نہیں تھے، تو انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت رقیہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی ہے. اور جب انہوں نے ہجرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے بارے میں جو ہے بڑا اہم جملہ ارشاد فرمایا. ہاں، اور اس سے قبل میں یہ عرض کر دوں کہ حالات سازگار نہیں تھے، سے مراد کیا تھا. بالکل اچھا جملہ آپ نے پیش کیا کہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے اور ایک دم سے یہ سختیوں کا، تکالیف کا اور پرسیکیوشن کا دور شروع ہو چکا تھا اور شدید مصائب اور مظالم ڈھائے جا رہے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، خاص طور پر ان کے سرداروں کی طرف سے اہل ایمان پر۔ چنانچہ ہی وہ دور ہے جس کو ہم ہجرت حبشہ کا دور کہتے ہیں۔ سن 5 نبوی یعنی آغاز وحی کے 5ویں برس کم و بیش یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت حبشہ ایک بہت بڑا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم مطالعے کے دوران میں تفصیلاً ہم نے اس پر کلام بھی کیا تھا۔ البتہ جب یہ دونوں روانہ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے، شوہر بیوی، یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ یعنی زوجین دونوں نے ہجرت کی ہو، وہ انبیاء علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام امام الناس خلیل اللہ، ان کا ہجرت کا معاملہ، اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کے بعد فرمایا اب یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں جو ہجرت جس کو کرائی گئی ہے، جس نے گھر بار کو چھوڑا ہے اور مشرکین کے ظلم و ستم کی وجہ سے چھوڑا، تو بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا یہ ٹریبیوٹ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ آپ کی اجازت سے ذو النورین تو بہت ہی معروف بہت معروف لقب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، دو نوروں والا، دو نوروں والے، کہ جن کی نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئیں۔ ابھی حضرت رقیہ کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور بھی نسبت ہے، ذو الہجرتین، ہاں 2 ہجرتیں کی، 2 ہجرتوں والے، اور ایک اور بھی ہے وہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ وہ کوئز ہے۔ ہاں جی چلیں وہ 2 بعد میں اس کا اشارہ ہم دے دیتے ہیں۔ 2 مواقع ہیں حضرت عثمان موجود نہیں ہیں، ہاں جی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان موجود ہیں، عثمان کا حصہ ہے، عثمان موجود ہیں۔ یہ کوئز کے طور پر ناظرین کے سامنے رکھ دیتے اور جب بیعت بھی ہو رہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یاد عثمان کا ہاتھ ہے۔ بالکل بالکل، تو یہ 2 کی نسبتیں کئی ایک ہیں۔ ذو النورین تو معروف ہے، لیکن ذو الہجرتین بھی ہے، 2 ہجرتوں والے بھی، ابھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور 2 مواقع ایسے ہیں کہ موجود نہیں ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا موجود ہونا بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اور دونوں میاں بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی نئی نئی ان کی شادی ہوئی ہے۔ حالات میں نے کہا تھا ناسازگار ہوئے، اس کی وجہ سے پھر انہیں ہجرت کا مشورہ دیا گیا اور یہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ حبشہ پہلی ہجرت کے حوالے سے پہلا مقام ہے جہاں ایمان لانے والے جو ہیں وہ ہجرت کر کے گئے۔ یہ محفوظ مقام اس لیے تصور کیا جاتا تھا کہ والی حبشہ جو ہیں وہ تھے تو وہ عیسائی جی، لیکن مسلمانوں کے بارے میں اور اللہ کے رسول کے بارے میں بہت ہی سافٹ کارنر، یعنی نرم گوشہ رکھتے تھے، تو یہ ہجرت اس طرف کی جاتی تھی تاکہ وہاں انہیں تکلیفیں نہ ملیں اور آرام کی اور زندگی۔ اس سے بھی آگے مزید ایک بات، وہ ایک عادل بادشاہ تھا جس کی سلطنت میں ظلم نہیں ہوتا تھا، مظلوم کی داد رسی ہوا کرتی تھی، اور اس سے مجھے حدیث شریف یاد آتی ہے، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ تھے تو سب کو معلوم ہی ہے، اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ عادل بادشاہ پر مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں، دیکھیں ماشاءاللہ مجھے بھی یہی یاد آیا جی، 7 قسم کے افراد کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ مراد اللہ کے عرش کا سایہ، جب اس عرش کے سائے کے سوا، رب کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا کون ہوگا؟ امام عادل، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا حکمراں، عدل کرنے والا بادشاہ۔ تو حبشہ میں یہ عدل موجود تھا۔ نجاشی رحمت اللہ علیہ وہ اہل کتاب میں سے وہ تھے اور عیسائی تھے، بہرحال اللہ کو تو ماننے والے تھے وہ تو، اور نرم دل بھی تھے، وہ تو بعد میں ہم تفصیل بیان کر چکے، اشارہ دے دیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ تو حاصل کلام اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ یہ زمین محفوظ ہے، چنانچہ آپ کے صحابہ کرام آپ کی اجازت سے ہجرت حبشہ کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلی مرتبہ 18 یا 20 کے قریب افراد گئے ہیں، اور دوسری مرتبہ 100 سے کچھ کم لوگ گئے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کا معاملہ ہوا، اور وہاں ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا ہوا ہے، سلوک بھی اچھا ہوا۔ اور پھر ایک اور، اب تفصیل نہ ہو جائے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر تیار موجود وہاں پر، اور جو پھر انہوں نے تقریر کی ہے اور جو زبردست تقریر کی ہے، سبحان اللہ، اور پھر اس پر
جو عیسائی ان کے پادری تھے، لارڈ پادری، چیف پریسٹ، یہ وہ بڑے پریشان ہونے لگے، اور جب نجاشی نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، اور جو تم نے حقیقت بیان کی سورہ مریم کی آیات سنائی، بڑا بہترین سلیکشن تھا، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے تنکا اٹھایا اور بتایا، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے زائد تھے نہ اس سے کم تھے، تم نے حق بیان کیا۔ پھر لوگوں نے کہا اچھا اب ان کو کس طرح، کیونکہ عربوں نے، یہ مشرکین مکہ نے اپنا ایک ڈیلیگیشن میں ان لوگوں کو واپس لینے کے لیے بھیجا تھا، تو اب سوال پیدا ہوا کہ جو گیا تھا ڈیلیگیشن اس نے ان کو کچھ رشوتیں بھی کھلائیں کن کو، لارڈ پادری وغیرہ کو، تو اب ان کو تیار کیا کسی طرح ان کو نجاشی کو روکو، ان کی حمایت نہ ہو، کہ اچھا اگلے دن ہم ایسی بات لے کر آئیں گے ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ کہا نجاشی سے پادریوں نے پوچھو عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو اب مسلمانوں نے مشورہ کیا اور کہا حق ہے وہی ہم بیان کریں گے، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا ایک کلمہ ہے، وروح من، اللہ کی طرف سے روح، خاص روح کا ذکر ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اللہ ہی کی عبادت کا انہوں نے حکم دیا۔ نجاشی نے کہا کہ بالکل صحیح کہا، اس پر لارڈ پادریوں نے کہا ہوں، اسے کہا تم ہوں کرتے رہو تب بھی یہی بات حق ہے، اور تمہیں میری سلطنت میں پروٹیکشن حاصل ہے، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، یہ عدل کا فیصلہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آگے بات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی اس بات کی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بات سے بات نکلی اور یہ کہ حبشہ ہی کی طرف ہجرت کیوں ہوئی پہلی، اور بیشتر 2-3 قافلے جو گئے وہ حبشہ ہی کی طرف گئے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی کہ حبشہ میں ایک عادل حکمران موجود تھا، اور عادل حکمران وہی ہوگا جو اللہ پر ایمان لاتا ہوگا اور جسے جواب دہی کا احساس ہو کہ اسے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو حضرت نجاشی جو ہیں وہ عیسائی تھے اور اس حوالے سے عادل حکمران تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ وہاں جو ہے عدل کا نظام ہے، وہاں چلے جاؤ، سیکورٹی ملے گی۔ اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دین اسلام کے حوالے سے نرم گوشہ بھی رکھتے تھے، بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے، اور ہر وہ آدمی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور جو صاحب علم ہے انجیل کا، بائبل کا، وہ اس بات پر بلیف کرتا، یقین رکھتا تھا کہ ایک آخری نبی جو ہیں وہ ضرور آئیں گے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کے آنے کی گنجائش بیان کی گئی تھی، بلکہ گنجائش نہیں بلکہ بشارتیں دی گئی تھی۔ گنجائش کا لفظ میں واپس ہے، گنجائش نہیں، بشارتیں قرآن میں نے بتایا کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے کتابوں میں آپ کے آنے کا تذکرہ کیے، بشارتیں موجود ہیں۔ جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کے لیے تو بڑا دلچسپ بیان ہے، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سارے کلام سے بھی ملتا ہے، اور سورہ مریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی مریم سلام علیہا کو جو ٹریبیوٹ قرآن نے پیش کیا ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ پھر قرآن حکیم میں ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں، ایمان والوں کے نزدیک تم کن کو پاؤ گے؟ مسیحی لوگوں کو، نصارہ کو۔ کیوں؟ ان میں قسیسین بھی ہیں، رہبان بھی ہیں، علم رکھنے والے بھی ہیں اور خوف خدا رکھنے والے بھی ہیں۔ یہ دو صفات جب کبھی بھی کہیں ہوں گی تو حق کا متلاشی انسان حق تک پہنچے گا لازماً، جیسے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ مزید برآں جو آپ نے فرمایا کہ بشارتوں کا ذکر قرآن کہتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ مقام ہے قرآن کا، حالانکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا، کتابوں میں تحریف کر دی، تورات میں، انجیل میں، اس سب کے باوجود قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور قیامت تک یہ آیت محفوظ رہے گی کہ یہ اپنے ہاں نبی پاک علیہ السلام کو لکھا ہوا پاتے تورات اور انجیل میں، تو قیامت تک بشارات والی وہ آیات تورات میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، انجیل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود رہیں گی۔ اچھا، امام الانبیاء تو آپ کی تو شان ہی سب سے بلند، اب اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ کی۔ قرآن تو کہتا ہے سورہ فتح کے آخر میں صحابہ کرام کے بارے میں، ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، یہ ان کی مثال ہے تورات میں، یہ ان کی مثال ہے انجیل میں۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں کی مثال تورات اور انجیل میں ہیں، تو نبی علیہ السلام کی اپنی بشارات کیوں نہیں ہوں گی؟ فارقلیت ایک مشہور لفظ ہے جو گریک ٹرانسلیشن ہے،
اور گریک ٹرانسلیشن ہے بائبل کا، ٹھیک ہے. فارقلیت کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا دا موسٹ ایڈمائرڈ ون، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اور جب آپ اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں تو محمد بولتے ہیں اور احمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا کلام قرآن بتاتا ہے سورہ صف میں کہ عیسیٰ علیہ السلام وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور وہ عیسیٰ تو بشارت دیتے ہوئے علیہ السلام کہ میرے بعد ایک پیغمبر ہوں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. ہم مسلمان تو یہ پکارتے ہیں محمد بھی اور احمد بھی کہتے ہیں. احمد کا انگلش میں ٹرانسلیشن موسٹ ایڈمائرڈ ون، اور اس کو اگر گریک ٹرانسلیشن میں، گریک مجھے نہیں آتی لیکن جو ہمارے اہل علم نے بتایا، گریک ٹرانسلیشن میں لے کے جائیں جو کہ بائبل کا ٹرانسلیشن ہے، اس کا لفظ، اس کا ترجمہ فارقلیت بنتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک مشہور گوسپل ہے، گوسپل آف برناباس. 1 صدی پہلے تک جب تک پرنٹ اتنا اویلیبل نہیں تھا، پرنٹرز اویلیبل نہیں تھے، پرنٹنگ کی مشینز اویلیبل نہیں تھی، تو یہ بینڈ تھی کرسچن ورلڈ میں، یہ گوسپل آف برناباس. برناباس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو 12 ڈسائپلز تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے 12 ساتھی تھے قریبی، ان میں ایک وہ بھی تھے. اور یہ گوسپل آف برناباس اس لیے بینڈ رہی کہ اس کا بہت سارا بیان قرآن سے مطابقت رکھتا ہے. اسی گوسپل آف برناباس کے اندر، یہ میری فیلڈ نہیں ہے لیکن جو تھوڑا مطالعہ کیا میں شیئر کر رہا ہوں، اس کا چیپٹر نمبر 17 ہے، چیپٹر نمبر 23 ہے، چیپٹر نمبر 43 ہے، چیپٹر نمبر 87 ہے، چیپٹر نمبر 117 ہے، جس میں یہ تک الفاظ موجود ہیں: He will come and he will be the mercy for all the worlds. یہ کس آیت کا ترجمہ بنے گا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ جب آئے گا وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوگا. یہی قرآن سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں کہہ رہے ہیں. تو ہم تو اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتے ہیں، کم سے کم جو اردو سمجھتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر کے اندر ہیں، اپنی کتاب کو تھوڑا سا توجہ سے پڑھ لیں. ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں. ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم انجیل کو نہ مانیں، ایک فرق کے ساتھ، وہ اوریجنل انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور اس کی اوریجنل تعلیمات آج قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں. تو جو حق کا متلاشی ہوگا وہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایمان بھی لائے گا، اور جو حق والا ہوگا وہ عدل کرنے والا ہوگا، اور عدل کرنے والے کے لیے اللہ کے ہاں عرش کا سایہ بھی ہے. اور عدل کرنے والے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی زمین میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ کو ہجرت میں کبھی حضرت نجاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے خوش نصیب تھے وہ، کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ ادھر ہجرت کر دو. پھر یہ ٹریبیوٹ بھی دیا کہ وہاں عادل حکمران موجود ہے. پھر یہ ہیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا ایک، اور انہی نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی کروایا. اعتماد ذرا دیکھیے کیا ہے. اور یہی نجاشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے نکاح کروایا تو وہ نکاح کے بعد جو بھی باراتی کہہ لیں آپ ہمارے آج کے زبان میں، جو بھی دوست احباب تھے ان کی دعوت بھی کی، انہیں کشتیوں کے ذریعے واپس بھی بھیجا. یعنی پوری طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عقیدت احترام جو پے کرنا چاہیے تھا وہ کیا. اور حضور نے کیا کیا؟ اور حضور نے جواباً جو کچھ کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان فرمایا اس کی مثال پھر دنیا میں کہیں کائنات میں نہیں مل سکتی. آپ نے حضرت نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا. اب یہ اس سے بڑا اعزاز کچھ نہیں مل سکتا. جب انتقال ہوا تو ان کا غائبانہ نماز جنازہ نبی اکرم علیہ السلام نے پڑھایا. اور اس میں فقہی مسائل اپنی جگہ پر، اہل علم کی رائے، احناف کی رائے مختلف کہ غائبانہ نماز جنازہ اب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نبی مکرم علیہ السلام کا خاصہ تھا، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا. جبکہ امام شافعی کے ہاں، دیگر فقہا کے ہاں دوسری رائے بھی موجود ہے. وہ تو ہمارا میدان نہیں، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا معاملہ رہا کہ جب نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا فرمائی ہے. بات وہی ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ تو میں دوڑ کر تمہاری طرف آ جاؤں گا. جو آدمی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتا ہے یا جو آدمی حق کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذرائع پیدا کرتا چلتا ہے. دیکھیے قرآن کا اصول ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. حضرت سلمان فارسی کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آتش پرستی ہو رہی ہے گھر میں، قوم میں، دل مطمئن نہیں، پھر تلاش میں کبھی ایک راہب، کبھی دوسرا راہب، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا. آخری والے راہب نے کہا کہ اب جاؤ کھجور والی زمین کی طرف. نبی مکرم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. تو سچی بات ہے کہ طلب دل میں ہو، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. اور حدیث شریف آپ کی
بات جو آئی میں اس کو پورا پیش کر دوں. مسلم شریف حدیث شریف بخاری شریف میں ہے, حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں, میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں, میرا بندہ ایک بالش میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں, وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. کوئی شک نہیں آج ہم فتنوں کے دور میں ہیں, ہم کمزور ہیں, اللہ کمزور نہیں. طلب ادھر ہونی چاہیے, ادھر طلب و تڑپ ہوگی اللہ ہدایت بھی دے گا اور ہدایت پر انشاءاللہ استقامت بھی دے گا. ہدایت کی طلب ہو, نیکی کی جستجو ہو, ہدایت کی طلب ہو, اللہ کی لگن ہو, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسباب پیدا, اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے, آپ اسے جو طلب کریں وہ دے دیتا ہے. اصل مسئلہ سارا یہاں کا ہے کہ ہم یہاں سے کیا چاہتے ہیں. اخلاص نیت جو ہے وہ بڑے مرتبے اور مقام عطا فرماتا ہے. تو اس اخلاص, ایمان کا نام ہی اصل میں اخلاص ہے. جس کے دل میں اخلاص نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ایمان ہے نا ایک باطنی کیفیت کا نام, اور ایمان کس پر؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر, اسی کے تحت پھر رسولوں پر, کتابوں پر. اور جب یہ ایمان دل میں ہوگا واقعاتاً بندہ اللہ کو مانے گا, تب اس کا ارادہ بھی اللہ کے لیے ہوگا, یعنی جو عمل کرنے کا چاہے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگا. تو اخلاص بھی ایک باطنی کیفیت ہے, ایمان بھی ایک باطنی کیفیت ہے, اور ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا تو پھر بندے کا عمل بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا. جیسے حدیث میں آیا, بخاری شریف میں ہے, من احب للہ وبغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے, نفرت بھی کی تو اللہ کی خاطر, دیا کسی کو کچھ تو اللہ کے لیے, کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے, اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. پھر جب باطن میں اخلاص ہوگا تو عمل بھی اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. بہرحال ناظرین, بات ہوئی تھی ہجرت حبشہ کے حوالے سے. آپ کہیں گے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اصل میں اس پروگرام کی میں گفتگو کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سیرت طیبہ اور بات ہو تو پھر سیرت کے حوالے سے ہر پہلو پر گفتگو ہونی چاہیے. اور سیرت ہے کیا؟ اللہ کا قانون, اللہ کی بتائی ہوئی کتاب کی عملی شکل. اللہ کے قانون میں, اللہ کی کتاب میں جہاں جن جن چیزوں کا تذکرہ ہے, اللہ کی طرف سے بندوں پر جتنی عنایتیں ہیں, وہ ساری کے ساری سیرت ہی کا موضوع ہیں. چنانچہ رک کر اگر کہیں گفتگو کر لی جائے تو اس سے ہمارے ایمان میں ایک تازگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہجرت حبشہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی. حضرت عثمان, حضرت رقیہ زوجین نے پہلی ہجرت جو ہے حبشہ کی طرف کی, کچھ عرصے وہاں قیام کیا, اور اس کے بعد واپس مکہ آ گئے دونوں. لیکن جب مکہ میں آئے تو پتہ چلا کہ یہاں تو معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے, ایذا رسانی شروع ہو گئی ہے اور بہت زیادہ تکلیفیں دی جانے لگی ہیں. چنانچہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے. جی, وہ ایک دو واقعات سیرت نگاروں نے لکھے. بعض کا خیال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تھے, سن 6 نبوی کی بات ہے, اور مسلمانوں نے باجماعت نماز بھی ادا کی, تو خبر پہنچی کہ بھائی اب تو سبھی لوگ مسلمان ہو گئے, ورنہ پہلے تو چھپ کر نمازیں ادا ہو رہی تھی. ایک تو یہ واقعہ, اور اس کے علاوہ بھی 1-2 واقعات ذکر کیے گئے, مگر جب پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ کیفیت تو ہے کہ وہ ایمان لے آئے, باجماعت بھی نماز ادا ہوئی, علی الاعلان بھی نماز ادا ہوئی, لیکن یہ کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہو, اب یہ معاملہ نہ ہوا. تو پھر سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ واپس تشریف لے گئے حبشہ کی طرف. تو حضور کو بہت تاخیر سے خبر ملی, تو آپ نے اس پہ تسلی بھی آپ کو ہو گئی. پتہ چلا کہ صاحب یہ واپس جو ہیں چلے گئے ہیں, وہاں سے آئے ہیں, آ کے پھر واپس چلے گئے, تو تھوڑی سی تسلی بھی ہو گئی تھی. بہرحال یہ ایک پورا واقعہ ہے جسے بیان کرنا جو ہے وہ ظاہر ہے اس حوالے سے ضروری ہے. لیکن چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آج کی حدیث ہدیہ کروا دیتے ہیں آپ کو. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے صحیح مسلم شریف میں, ہجرت کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اسلام قبول کرنا پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اور حج مبرور ہو تو وہ بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حج مبرور عطا فرمائے, آمین. اور اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق دے, اور اگر کبھی ہجرت کا موقع آئے, گھر بار کو چھوڑنا پڑے, اللہ اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی جناب شجاع الدین شیخ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ والسلام.